تو بھائی اللہ کا معاملہ دیکھو اور اپنا معاملہ دیکھو. وہ بے نیاز ہو کر اسے کوئی ضرورت نہیں کہ تو جنت میں جائے، میں جنت میں جاؤں، اسے کوئی ضرورت نہیں. وہ اس کی کوئی حاجت نہیں کہ میں بخشا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں بخشا جاؤں، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں جنت میں جاؤں. اسے نہیں ہے، جس سے ضرورت نہیں ہے وہ اتنا بندوبست کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے ضرورت ہے، میرے نخرے نہیں جا رہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور آپ کا میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہم کتنے بے نیاز ہیں. ایسے لگتا ہے کہ بے نیاز وہ نہیں ہے، ہم بے نیاز ہیں. ایسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ سمد بے نیاز وہ اللہ نہیں ہے، ہم بے نیاز ہیں. ہم ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ جیسے انہوں لوڑے سانو جنت پان دی، اسی جنت ویسا تاؤں دا کام بن سی نہ جا سا تو پتہ نہیں کہڑے کام ہو سی. لگتا ایسے ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں، ہماری جنت میں جانے، ہمارا جنت میں جانے کی اللہ کو ضرورت ہے. تو چونکہ اس کو ضرورت ہے تو پھر آپ وہ لے جا سی، آپ کر سی اسا لوڑ ہے نا، ماں پہ لوڑ نہیں. بالول کو دیکھا کسی نے بازار میں بیٹھے ہیں اور کچھ واویلی سی باتیں کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا بالول اج میں چلیا سائیاں اسی پوچھنے ہونا سائیاں بندے ہوندے تے اسی انہاں نے چھڑے چنے نا او کی کردا پیا سائیں. اور کسی سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو بالول؟ اس نے کہا جی میں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں. مہربانی تسی نہ کہ میں اپنے آپ کو پہ سبحان اللہ، میں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں. اور پھر کیا بنے؟ ہاں وہی صلح، ہاں ہاں اللہ راضی ہے، اللہ صلح کے لیے راضی ہے، بس بندے نہیں مننا ڈے، بندے نہیں مان رہے، بندے صلح نہیں کرنا چاہتے، بندے صلح نہیں کرنا چاہتے. اللہ بخشنا چاہتا ہے، بندے بخشش نہیں چاہتے، تو پھر بخشش تو نہیں ملے گی نا. پھر ایک وقت آئے گا بندے بخشش چاہیں گے پھر اللہ بخشش دے گا. اور گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ مان جائیں گے لیکن پھر ماننا پھر اللہ نہیں مانے گا. پھر اس لیے پیارے ہو میرے جدھر میرے ٹوٹے ہو، میں کیا تھا کہ بابے کو بیٹھے نہ لکھیا بچا تو میں کہہ سکنا تھی سارے میرے پیارے ہو. اس واسطے میں گلا کرنا کہ تسی مینوں واللہ باللہ کسی نو میں نہیں پیارا لگتا، اللہ کی قسم وہ مینوں پھر بھی پیارا لگتا ہے. بھائی کوئی کسی نو میں چنگا نہیں لگتا، میرے نال کسی نو نفرت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اپنی جگہ نفرت رکھ. میں پھر بھی کہتا ہوں بھائی مجھے آپ سے پیار ہے، آئی لو یو، ہم آپ سے آئی لو یو کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں بھائی آپ کی خیر خواہی کے لیے پیارے. سمجھ آ رہی بات کی؟ پیار ہے آپ سے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دین کا صحیح پیغام پہنچ جائے. میری ذمہ داری ہے، میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، میں آپ کو ایسی باتیں کر جاؤں، ایسی باتیں بتاؤں جو واقعی دین کی باتیں ہیں، آپ کی خیر خواہی کی باتیں. بے شک کسی کو پسند نہ بھی آئے لیکن میں اپنی طرف سے حق ادا کروں. پیارے ہو احباب الرحمن، آج کا یہ مبارک یوم جمعہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا مبارک یوم جمعہ ہے. اللہ رب العالمین اس مبارک دن کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اس مبارک دن کو، اس دن کی اس حاضری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. رحمت خدا بہانہ میں جوید. بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پکڑنے کے اور عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے اور اس کی بخشش کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. رحمت خدا بہانہ میں جو خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بندے کی مغفرت کے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آٹا گن لیے تھے ہلدی کیوں ہے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں. کوئی بندہ کسی طریقے سے پھنس جائے، کسی طریقے سے ہمارے زیر عتاب آ جائے، اس کی وہ کوئی جرم کرے اور اس کا جرم جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے،
کسی طریقے سے وہ ہمارے گرفت میں آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین بندوں کے پکڑنے کے بہانے نہیں تلاش کرتا۔ اگر وہ کریم اللہ بھی بندوں کو پکڑنے کے بہانے بنائے، بہانے ذرا سا بہانہ ملے بندے کو پکڑ لے، اگر اللہ رب العالمین بھی ایسا کرے تو پھر کون ہے جو بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین الحکمین بندے کی مغفرت کے بہانے اللہ کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک بندوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے ایک فرمان آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے کا، معاف کرنے کا، مغفرت کا ارادہ نہ فرمایا ہوتا اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو دو چیزیں کبھی نہ دیتا۔ نمبر ایک سورہ اخلاص نہ دیتا، قل اللہ احد، سورہ اخلاص بندوں کو نہ دیتا، اور نمبر دو ماہ رمضان کو نہ دیتا۔ ماہ رمضان امت رسول اللہ کے لیے جو روزوں کے لیے مختص کیا گیا اور سورہ اخلاص دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن یہ بخشش آٹومیٹکلی ہو جائے یہ ہماری خام خیالی ہے، دھوکہ ہے جس میں میں مبتلا ہوں، آپ مبتلا ہیں، یا کوئی بھی مبتلا ہے کہ بھئی اللہ جب بخشنا چاہتا ہے تو پھر بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کروایا حضور رحمت عالم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ خود فرمایا سل یا ربیعہ تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ نے مانگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا تو کوئی مال نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، ہم ہوتے تو یہی مانگتے ہیں، ہم ہوتے تو کیا مانگتے ہیں؟ یا رسول اللہ اربوں خربوں روپے مل جائیں، باغات مل جائیں، جائیدادیں مل جائیں، کیونکہ ہمارا سارا دار میرا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارا سارا دار کیا ہے اسی دنیا میں، اتنے کچھ نہ کچھ بنا بن جائے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ بن جائے، میری ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے لیے، آگے کی نہیں، اتنے ہو جائے۔ اور کئی دفعہ یہ جملہ کفریہ بول دیتے ہیں، اے جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، اگلا کہیں دیکھا، یہ کفریہ جملہ، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ وہ کیسے کسی نے لکھا، صبح کو آرام سے گزرتی ہے، رات دل جام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، ختم ہو جانا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مانگا، کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، صرف جنت نہیں مانگی، یا رسول اللہ مجھے جنت مل جائے، میری بخشش ہو جائے، نہیں، کمال کا سوال کیا صحابی رسول نے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں جنت مانگتا ہوں، اور جنت بھی عام نہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا رفیق ہوں، آپ کا ساتھی، جنت بھی مل جائے حضور، وہاں پہ آپ کی رفاقت ہے، جنت میں آپ کی رفاقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہی، کتنا موقع تھا، اس نے کہا نہیں بس یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، باقی کی میں نے گزارا چالی ہے، یہ مل جاتا۔ اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا؟ فإنی علیہ بکثرۃ السجود، اچھا پھر یا اس معاملے میں پھر میری کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، فإنی میری تو مدد کر، فإنی علیہ اس کام پر تو میری مدد کر، بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ، زیادہ کثرت سے سجدے کر کے اس کام میں کہ تو جنت میں میرا رفیق مان جائے، میری مدد کر۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں،
اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی بس ٹھیک ہے ہو جائے، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ میں آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو اس لیے ریئلٹی بتانا چاہتا ہوں، حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ بے نیاز ہیں آپ اپنی بخشش سے، تو وہ تم سے بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ سمجھ نہیں کرتا وہ بے نیاز ہے۔ ہم سارے جہنم میں چلے جائیں، پوری مخلوق جہنم میں چلے جائیں، اس کو کیا پرواہ ہے؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہمارا محتاج نہیں۔ اگر وہ بخشنا چاہتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تم بھی بخشش چاہتے ہو، تمہیں بھی بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے، اس نے جی چاہیے، سب کہتے چاہیے۔ تو پھر جو اللہ رب العالمین تمہاری بخشش کے سامان بنائے ہیں انہیں اختیار کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ نا۔ رمضان اللہ نے تمہاری بخشش کا کے لیے بنایا ہے، بخشش کا بہانہ بنایا ہے۔ دیکھو وہ تو بخشنا چاہتا ہے، اس نے اس لیے رمضان دیا ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے اس لیے اس نے قیام اللیل رکھا ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے اس لیے اس نے قرآن دیا ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے مولا علی کے مطابق اس نے سورہ اخلاص دی ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس لیے اس نے لیلۃ القدر دی ہے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم بھی بخشش چاہتے ہو؟ یا تو کہتے ہیں اللہ بخش نہیں تھے، بخش نہیں، بخش نہیں نام بخش، جو کچھ کرنا ہے آپ پہ ہی کرنا ہی۔ اتنی بے نیازی ہے، ایسے بے ایمان جو ہے اس طرح کے وہ پھر جتنوں کے مستحق۔ آپ اور میں بھی اگر ہوں نا، ہمارے سگے بچے سگے بھائی اگر ہمارے ساتھ یہ اتنی بے پرواہی کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی کہیں گے دباؤ پڑا۔ اللہ رب العالمین نے بخشش کا سامان بنایا ہے، بندوبست کیا ہے، وہ بخشنا چاہتا بھی ہے۔ تمہیں بھی بخشش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سوال یہ، مجھے بھی بخشش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو جب اس نے اتنا کیا ہے، بندوبست کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو مجھے بھی کرنا چاہیے نا۔ جب وہ کریم رب العالمین احکم الحاکمین بخشنے کے لیے اتنا کچھ بندوبست کر کے بیٹھا ہے، بھائی یہ چیزیں ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، یہ تھوڑا سا نصاب ہے، اس کو اپناؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، جہاں پہ بوڑھے نہیں ہوگے، بیمار نہیں ہوگے، نکالے نہیں جاؤ گے، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی وہاں پہ عمل کی مجبوری نہیں ہوگی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، نعمتیں خراب نہیں ہوں گی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین باتیں سمجھا رہی ہے۔ میں اپنے کوشش کرنا بھائی جتنا افیکٹو سے افیکٹو انداز ہو اور اثر انداز ہو کہ گل کس طریقے تو سمجھ آؤ مجھے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب اس سے زیادہ اور لچھے دار طریقہ کار مجھے فی الحال تو نہیں آتا، اللہ کرے آ مجھے اپنی طرف کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے تبلیغ آپ تک پریزنٹ کروں، آپ کے سامنے رکھوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے، بے شک کان پڑے نہ بھی پاٹن، بات سمجھ آ جائے۔ تو بھائی اللہ کا معاملہ دیکھو اور اپنا معاملہ دیکھو، وہ بے نیاز ہو کر اسے کوئی ضرورت نہیں کہ تو جنت میں جائے، میں جنت میں جاؤں، اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کی کوئی حاجت نہیں کہ میں بخشا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں بخشا جاؤں، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اسے نہیں ہے، جس سے ضرورت نہیں ہے وہ اتنا بندوبست کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے ضرورت ہے، میرے نخرے نہیں جا رہے، مجھے پرواہ کوئی میں اس بات کو سیریس نہیں لے رہا۔ اللہ میرے بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، دیکھیے، غور کیجیے، توجہ کیجیے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا عمل کیا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور آپ کا میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔
ہم کتنے بے نیاز ہیں. ایسے لگتا ہے کہ بے نیاز وہ نہیں ہے، ہم بے نیاز ہیں. ایسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، سمد بے نیاز وہ اللہ نہیں ہے، ہم بے نیاز ہیں. ہم ہیں. ہمارے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے، ہمارے رویے سے لگتا ہے، ہمارے کردار سے لگتا ہے، ہمارے افعال، ہمارے اعمال سے لگتا ہے کہ جیسے انہوں لوڑ ہے سانو جنت پان دی، اسی جنت وچ ویسا تے تاؤں دا کام بنسی نہ جا سا تو اللہ پتہ نہیں کیڑے نقصان ہو بنسی. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے جتنے ہم بے نیاز ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اپنی سمجھ نہیں ہوگی. اللہ ہمارے حال کرا، میرے حال. ایسے لگتا ہے جتنے ہم بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں، بے غم میں، بے فکر ہیں جس طرح ہم، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں. ہماری جنت میں جانے، ہمارا جنت میں جانے کی اللہ کو ضرورت ہے. تو چونکہ اس کو ضرورت ہے تو پھر آپ وہ لے جا سی، آپ کر سی اسا لوڑ ہے نا، ماں پہ لوڑ نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ وہ شیر کے لا دو. شکریہ. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بچوں، نوجوانوں، تھوڑا غور کیجئے، تھوڑا توجہ کیجئے، تھوڑا باتوں کو دل سے سننے کی کوشش کیجئے. تھوڑی دیر میں ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر باتیں کرنے میں بند کر دوں گا. تب تک آپ سن رہے ہیں، میں کس درد دل سے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اس کو محسوس کیجئے. میں واللہ باللہ تاللہ صرف اور صرف آپ کی خیر خواہی مقصود ہے، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ کی خیر خواہی کے لیے باتیں کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، اس لیے یہ باتیں کرو. اس لیے آپ بھی اس لیول پر بیٹھ کر سنیے اور دل سے سنیے. ممکن ہے دوبارہ یہ واز میں بھی آپ کو نہ کرنے جو کر رہا ہوں، میں چلا جاؤں، یا آپ واز سن نہ سکیں، آپ چلے جائیں دنیا سے. ممکن ہے یہ میری آخری تقریر ہو اور آپ کی بھی آخری تقریر ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے، دل کے تعلق نہیں. تو یہ بے نیازی جو ہماری طبیعت میں موجود ہے، یہ بے نیازی، وہ بے نیازی تو دیکھ رہا ہے. وہ جب دیکھتا ہے بندہ اتنا بے نیاز ہے تو اس رب العالمین پھر وہ کیوں نہ کہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم. وہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا شے ہے جس شے نے تجھے تیرے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. وہ کیا ہے جو تمہیں رب سے بھی بڑھ کے، مجھ سے بھی بڑھ کے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ اولاد ہے، وہ تیری دولت ہے، وہ تیرا رزق ہے، وہ تیری معاش ہے، کیا شے ہے بتا تو صحیح. ما غرک بربک الکریم، ربک الکریم، تیرے رب کریم سے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. غرک، دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے پورا برابر بنایا، تیرے ساتھ پورا عدل کیا. جس چیز کی تجھے ضرورت تھی ساری چیزیں تجھے عطا کر دی. عدل کیا تیرے ساتھ رزق دیتا ہے. تجھے سانس آسانی سے لے رہے ہو، کتنی بڑی نعمت دی ہے. آنکھیں دی ہیں، اتنے پیارے پیارے رشتے دی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، ایمان دیا ہے، اور پھر ہدایت کے لیے رسول بھیجے، نبی بھیجے، سارا بندوبست کیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو اور مجھے بخشنا چاہتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کیا عمل کروں، کیا وظیفہ پڑھوں، کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر ملے تو تو یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے.
پھر معاف نہیں کرنے والا ہے، پسند بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم کیا اوقات ہے میری، کیا اوقات ہے آپ کی، لیکن ہمارا اگر کوئی مجرم ہو، ہمارا اگر کوئی جرم کیا ہو، ہم اس کو سزا دے کر خوش ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو نشان عبرت بنائیں گے، اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ دنیا والے یاد رکھیں کہ فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو اس نے آگے سے یہ کیا۔ ہم اسے سزا دے کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے مزاج کو اور ہمارے سیلف کو اور ہمارے ضمیر کو اس وقت سیٹسفیکشن ملتی ہے، سکون ملتا ہے، جب ہم اسے سخت سے سخت جگہ پہ جو ہم اس کے ساتھ برے سے برا کر سکے وہ کریں۔ اللہ کے گھر کے اخراجات کے استطاعت اللہ کو تب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کریم رب العالمین احکم الحاکمین مجرموں کو جرم پہ سزا دیتا ہے، بے ایمانوں کو، کفار کو سزا ضرور دیتا ہے، پکڑتا ہے، لیکن پکڑ پر وہ خوش نہیں، وہ معاف پر نکلنے پر خوش ہے۔ اللہ نہیں چاہتا لا یرضا لعبادہ الکفر۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکم قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کفر پر بندے ہوں گے تو بندے جہنم میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کا جہنم میں جانا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں۔ تو فرمایا اے عائشہ تو یہ پڑھنا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر، تو یہ پڑھتی رہنا۔ تو عمر عائشہ پھر اس کے بعد یہی وظیفہ کیا کرتی تھی۔ تو لیلۃ القدر کی مقدس راتیں، مقدس آتیں وہ بھی قریب ہیں۔ کیوں ہیں؟ ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 رات کے 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے افضل قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل بنایا۔ کیوں بنایا؟ اچھا رات ہے 1000 مہینے سے افضل ہے، اب ہم اس کا کیا کریں؟ ایک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے افضل بنا دیا، اور اس کا اعلان کر دیا کہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بلا؟ اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو 1000 مہینے سے افضل قرار دے دیا، تو ٹھیک ہے ہوگی افضل، ہم اس کا کیا کریں؟ ہمیں اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ مطلب صاف ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی اتنی بڑی آفر ہے نا، ایک رات کی عبادت اگر تم میں نصیب ہو جائے، اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، تو ایسے ہے جیسے تم نے 1000 مہینے کی عبادت کی ہے، تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ یہ آفر ہے۔ آفر کیوں ہے؟ اللہ بخشنا چاہتا ہے آپ کو، اللہ آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ حضرت بہلول کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، تو اسی سنیا ہی ہونا، موقع کی مناسبت ہے عرض کر دیتا ہوں پھر سے۔ فذکر ان نفعت ذکرہ، تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ بہلول کو دیکھا کسی نے بازار میں بیٹھے ہیں اور کچھ واویلی سی باتیں کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بہلول اج میں چلیا سائیاں نو، اسی پوچھنے ہونا سائیاں بندے ہوندے تے اسی انہاں ایویں چھیڑے چڑنے نا، او کی کردا پیا سائیں؟ او کسی سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو بہلول؟ اس نے کہا جی میں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں۔ مہربانی تسی نہ کہ میں اپنے آپ سراپے سبحان اللہ، میں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں۔ اور پھر کیا بنیا؟ ہوئی صلح؟ ہاں ہاں اللہ راضی ہے، اللہ صلح کے لیے راضی ہے، بس بندے نہیں مننا ڈے، بندے نہیں مان رہے، بندے صلح نہیں کرنا چاہتے، بندے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے، بندے بخشش نہیں چاہتے، تو پھر بخشش تو نہیں ملے گی نا۔ پھر ایک وقت آئے گا بندے بخشش چاہیں گے، پھر اللہ بخشش دے گا۔ اور گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ تو بہلول کہتے ہیں کہ اللہ منی بیٹھا ہے تے بندے نہیں پہ منتے، بندے نہیں پہ منتے۔ تو کہتے ہیں نا بندے خفا، بندے نہیں منتے۔ پھر کچھ عرصے بعد دیکھا بہلول بیٹھے تھے قبرستان، اور بہلول خیر ہے آگے تھے کی کرنا میں وہی پرانا کام، بندے نہیں تے اللہ دی صلح۔ وہ کہ پھر کے بنیا؟ وہ کہ بندے تے منی بیٹھے نے، ہن اللہ نہیں پہ منتا، ہن اللہ نہیں پہ منتا۔ اللہ تو بخشنا چاہتا ہے، اس نے اسی لیے رمضان بنایا۔ سمجھا رہی بات کی؟
اللہ تو وہی نہ چاہتا ہے. اس نے اس لیے رمضان بنایا, اس نے اس لیے قرآن بنایا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے, اس لیے اس نے نماز رکھی, اسی لیے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر رکھی. بخشنا چاہتا ہے. اب سوال میرا اور آپ کا ہے, ہمیں بھی بخشش کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی بخشش چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اللہ سے منی بیٹھا ہے, سانو بھی مننا چاہیے کہ نہیں؟ سانو بھی مننا چاہیے. نہیں مننا گے پھر وہی گل ہوئے گی, جدو قبرہ چلے رہے ساں پھر اسی منساں ربنا سمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہن اساں اپنی اکھاں نال دیکھ لیا ہے, تیرا عذاب بھی ہے وے, فرشتے بھی ہے وے, جنت بھی ہے وے, جہنم بھی ہے وے, برزخ بھی ہے وے. ہن اساں ابصرنا وسمعنا, اساں دیکھ بھی لیا ہے تے سن بھی لیا ہے. فرجعنا ایک دفعہ سانو بھیجنا, ہون ایک باری بس بھیج سانو. نعمل صالحا اسی بڑے نیک کام کرساں, انا موقنون ہون سانو پکا یقین ہو گیا ہے. مان جائیں گے لیکن پھر ماننا پھر اللہ نہیں مانے گا پھر. اس لیے پیارے ہو, میرے جگر کے ٹوٹے ہو, میں کیا تھا کہ بابے کو بیٹھے نہ کیا بچا تو میں کہہ سکنا تھی سارے میرے پیارے ہو. اس واسطے میں گلا کرنا کہ تسی مینوں واللہ باللہ کسی نو میں نہیں بھی پیارا لگتا, اللہ کی قسم وہ مینوں پھر بھی پیارا لگتا ہے بھائی. اور کسی نو میں چنگا نہیں لگتا, میرے نال کسی نو نفرت کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تو اپنی جگہ نفرت رکھ. میں پھر بھی کہتا ہوں بھائی مجھے آپ سے پیار ہے, آئی لو یو. ہم آپ سے آئی لو یو کرتا ہوں, آپ سے پیار کرتے ہیں, اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں بھائی آپ کی خیر خواہی کے لیے پیارے. سمجھ آ رہی بات کی؟ پیار ہے آپ سے بھائی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دین کا صحیح پیغام پہنچ جائے. میری ذمہ داری, میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے. میں آپ کو ایسی باتیں کر جاؤں, ایسی باتیں بتاؤں جو واقعی دین کی باتیں ہیں, آپ کی خیر خواہی کی باتیں. بے شک کسی کو پسند نہ بھی آئے لیکن میں اپنی طرف سے یہ حق ادا کروں پیارے ہو. اس لیے بھائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ سلسلہ رکھا ہے. اس لیے رمضان مبارک کے بہت سارے ایام گزر گئے, بہت تھوڑے دن باقی ہیں. مطلب کیا ہے, ابھی بھی آفر جاری ہے, اور پھر آگے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے, وہ بھی بخشش کا سبب ہے, بخشش کا ذریعہ ہے. اور فرمایا لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہوگا مگر وہ ہی جو پکا پکا ہی محروم ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پکا محروم ہے لیلۃ القدر سے, وہی محروم ہوگا. ضائع نہ کرے ہو پیارے ہو, اور بچوں, نوجوانوں, بھائی بچوں, ضائع نہ کرے ہو. پہلے بھی رمضان مبارک جی ساری صورتحال تقریباً سارے سامنے ہی ہوتی ہے. آیا کرو مسیحی والے پاس آیا کرو. جو آپ کام کرتے ہیں وہ کام بھی ضروری ہیں, ضروری ہیں, چھوڑنے نہیں ان کاموں کو, وہ ضروری ہیں, اور نال تھوڑا تھوڑا یہ بھی ضروری ہے. اور آگے پھر اعتکاف ماشاءاللہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام, آپ روایت کرتے ہیں امام حسین سے, بولو سبحان اللہ. امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے, امام حسین بیان کرتے ہیں اپنے نانا جان سے محمد رسول اللہ, فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. فرمایا بہقی میں, امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو بات کو نقل کیا ہے, باب الاعتکاف میں. فرمایا اللہ کے نبی نے جس نے اللہ کے لیے اعتکاف کیا رمضان کا عشرہ, رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا, اللہ رب العالمین اس کو 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. یہ آ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف یومن, جس نے اعتکاف کیا ایک دن ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کے لیے, اے گل نہیں بھولنی, اللہ کے لیے. جہاں کوئی گھروں تنگ ہے بیوی کو آگ مسیتی بہ رہے 10 گھڑے آرام نال, وہ اپنا معاملہ بہتر جانتا ہے وہ کیوں بیٹھا ہے, وہ کہہ بیٹھے نے کیوں بیٹھے. جہاں اللہ واسطے اعتکاف کرے نا ان کی گل ہو رہی ہے,
جو اعتکاف کرے اللہ کے لیے، جو اعتکاف کرے اللہ کے لیے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جس نے اعتکاف کیا اللہ کے لیے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ درمیان میں خندق کتنی؟ فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ایک خندق کتنی چوڑی ہے؟ فرمایا جتنی آسمان سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک کی جتنی چوڑی ہے اتنی چوڑی ایک خندق ہوگی۔ بڑی فضیلت اعتکاف۔ میں اس کے بارے میں چاہوں گا کہ بزرگ حضرات جو ہے وہ اس کا اہتمام زیادہ کریں، جو زیادہ عمر سیدھا لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ اس کا زیادہ اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اعتکاف، زندگی بھر نہیں چھوڑا، ہمیشہ اعتکاف میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے؟ یہ بخشش کا تمام ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے آج رات کو ہم نے 22 سپارے مکمل ہو گیا۔ آج انشاءاللہ سورہ یاسین سے تلاوت شروع ہوگی تراویح کے اندر۔ آیا کرو یار رمضان تراویح، قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں آپ کو، کتنی محرومی ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے، او بالولا بولتے نہیں کہ او اللہ تو بخشنا چاہتا ہے، تسی بھی تھوڑی بہت ہمت کرو، میں نہیں ہمت کراں، اللہ کی بخشی اہمیت زبردستی نہیں ہونے دینی، وہ بے نیاز ہے، زبردستی نہیں ہونا کام، کچھ اسی میں طلبگار ہو سکتے تاں ہی مل سی، ایک گل لینے رکھو۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک آج رات کو 23واں سپارہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 25ویں تراویح میں ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 25ویں تراویح میں قرآن پاک کو ختم کیا جائے گا۔ ختم قرآن پاک کے حوالے سے آپ حضرات کی سابقہ سالوں میں ہمارے ساتھ اچھا تعامل رہا، مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ، اللہ اس پہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی آپ کو نہیں کہتے، پابندی کہتے بھی تو انہیں دے تو انہیں دے، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے، ہر بندہ 10-20 روپئے بھی بچے بھی دینا چاہتے، یعنی جو استطاعت ہے وہی کرے نا۔ ایک بندہ خوش ہے، بڑا خوش ہے، بہت راضی ہے، اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا ہے، بڑا چلاک سمجھ رہا ہے، کیوں جی میں ختم قرآن پاک کے روپیہ میں نہیں دیتا، لیکن کیسی بات ہے، ہو خوش تو اسے ہونا چاہیے جس نے 10 روپئے دیے، 1000 روپیہ 500 روپیہ دیا ہے، انہوں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن کمال دی گل ہے خوش ہوئے جڑا چلا کے عقل مند ہے، ختم قرآن پاک 10 روپیے نہیں دیتے، کتنا سمجھا اس بات پہ خوش، یہ کتنی محرومی ہے۔ یہ پیسے کس لیے ہوتے ہیں؟ استعمال کے لیے ہوتے ہیں، خرچ کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے 100 روپیہ مسجد ختم قرآن پاک میں نہیں دیا، اچھا ٹھیک ہے نہیں دیا، کہاں خرچ کیا؟ جی میں چینی لے کے آیا، چینی پہ خرچ کیا ہے، آٹے پہ خرچ کیا ہے۔ ختم قرآن پاک قرآن کی عزت کے لیے تکریم، اور قرآن کے حافظ کی عزت اور تکریم کے لیے، اہتمام کے لیے اور خدمت کے لیے وہاں پہ خرچ نہیں کیا ہے، کتنی معروم ہے۔ میں امید کرتا ہوں سابقہ سالوں میں بھی آپ حضرات کا بڑا اچھا تعامل رہا ہے ختم قرآن پاک کے حوالے سے، الحمدللہ میں اس پہ شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھی اور اپنے عالم اللہ کا بھی میں بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آسمانہ تو اللہ نہیں چھڑتا، تسی ہی دیندے ہو، اللہ توفیق دیتا جس کو، جو نہیں دیتا نا یا ابھی بھی کوئی نہیں دے گا تو ہم نے کوئی زبردستی لینا بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے صرف ترغیب دلانا ہے، بھئی یہ کار خیر ہے، اس میں آپ حصہ ڈالو، ہماری مسجد کا جو اللہ نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، مسجد کو احترام دیا ہے، وہ باقی رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظفر بابو کسی کوئی گل کرتا ہو یا مائی گل؟ چلو ظفر بابو بولنا بھی کاٹی ہے نا، بولے کر تو بھی کری آ کے اللہ۔ تو پیارے پیغام آپ تک پہنچ گیا، انشاءاللہ 25ویں تراویح میں قرآن پاک کا ختم ہوگا، آپ نے حاضری بھی اس میں ڈالنی ہے، اور آپ نے حسب استطاعت جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، جتنی آپ کے پاس توفیق ہے، اپنی مالی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس میں حصہ بھی ضرور انشاءاللہ شامل کرنا ہے، اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے 10 روپیے یا 100 روپیہ 1000 روپیہ ممکن ہے مینوں ڈاکٹر نوں دینا پے منجیا، یہ 100,000 روپیہ ممکن ہے مینوں چلان ہو جائے، چلان نہیں دینا پیا مجھے، پولیس والے دینا پیا مجھے، اللہ تیرا شکر ہے میرا 1000 روپیہ 100 روپیہ تیرے گھر دے وچ اور ختم قرآن پاک کی عزت واسطے لگ رہا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔